پروگرام گفتگو میں آپ کا خیر مقدم۔ اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر کے خداور اور سینئر لیڈر جناب فاروق عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ وہاں کے DCC چناؤ کے بعد ہم آج ان سے گفتگو اس پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم، آپ نے ہم زحمت کی اور مصروفیت کے باوجود ہم کا وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو چناوی نتائج آئے ہیں DCC کے، وہ بڑے چونکانے والے ہیں۔ دہلی میں ایسی خبریں تھیں کہ گپکار الائنس کا صفایا ہونے جا رہا ہے، لیکن جب نتائج آئے تو بالکل ریزلٹس بالکل فرق تھے۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا ہوا کشمیر میں؟ یہ کون سا جادو تھا؟ دلی میں ان کی آج ہی سوچ نہیں ہے۔ دلی میں پہلے بھی یہ سوچ تھی کہ نیشنل کانفرنس غائب ہو گئی ہے، اور اب ان کی سوچ یہ ہے کہ گپکار الائنس جو ہے یہ بھی غائب ہو گئی ہے، مگر لوگوں نے دکھا دیا کہ ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ آگے چلنے والے ہیں۔ تو یہ ان نتائج کے سیاسی معنی کیا ہے؟ یہ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جو انہوں نے ایک غلط قانونی کارروائی کی ہے 5 اگست 2019 کو، لوگوں نے اسے رد کر دیا۔ اس الیکشن نے تو صاف دکھا دیا ہے کہ لوگوں نے اس کو منظور نہیں کیا۔ ہمارے لوگ نہیں جا سکے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو بند کر دیا تھا، وہ کنویسنگ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے منتری بھی آئے، ان کے سارے لوگ گھومتے رہے، مگر آخرکار آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے انہیں رد کر دیا۔ انہوں نے بہت پیسہ خرچایا ہر طریقے سے، وہ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، جہاں جہاں دیکھیے افسروں کا استعمال کیا، مگر اللہ کا کرم ہے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بخشی۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں وہ 370 آرٹیکل 370 حکومت نے جو ختم کیا ہے اس کے خلاف ایک غصہ ہے، اور اس کے خلاف ایک ویلی نے اس کو رد کر، مودی حکومت کے فیصلے کو رد کیا ہے۔ ویلی میں بلکہ جموں میں بھی، اچھا جموں میں کیسے آئی ہیں یہاں ویلی میں، وہ بھی ایک سیٹ ہماری مہربانی سے، کیونکہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو رد کر دیا وہاں۔ وہ دوسرے دو بھی جو آئے ہیں ان کا میں نہیں کچھ کہوں گا ابھی، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 35 تو ہمارے جموں سے آئے ہیں۔ 35 تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں؟ ہم تو سب جگہ، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ لداخ ہمارے ساتھ ہوتا تو وہاں بھی ہم ان کو نتیجہ دکھا دیتے۔ یعنی کشمیر میں بہت، کیا کشمیر اور جموں دونوں جگہوں پر کیا بہت غصہ ہے حکومت کی پالیسیز سے؟ 370 کی جس طرح سے رد کیا اس کے خلاف، کیا یہ ورڈکٹ اس کے خلاف ایک اظہار ہے؟ بالکل ان کے جو ان کا ارادہ تھا اس کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے 5 اگست کو پچھلے سال، اس کے خلاف بھی ہے، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں۔ آپ ان 5 اگست کو جب یہ لگایا گیا تو اس رات میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس وقت جموں کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال نہیں دکھائی دیتی کہ جس میں ڈاکٹر عبداللہ کے لیے کوئی بڑی ہمدردی ہو، بلکہ آپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا بھی تھا کہ اس وقت لوگ مجھ سے بھی خفا تھے، لیکن چند مہینوں کے اندر صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی ابھر کے آئی ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی چند مہینوں کے اندر کیسے ممکن؟ دیکھیں، لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے جو ان سے چھینا گیا ہے اس کو واپس لا سکتی ہے تو وہ یہ جماعت ہے جو کر سکتی ہے، اور ان کو پورا بھروسہ ہے اس بات پہ کہ یہ جو میں نے ایک پورا الائنس کی ہے کہ یہ ان کی اس تقدیر کو بدلا سکتی ہے، اور ان کا جو ہے سر بلند کر سکتی ہے۔ اس لیے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس مشکل کے وقت کی گھڑی میں جموں کشمیر میں خاص طور سے، اور جموں کے بھی بہت بڑے علاقوں میں، لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ہی اپنا اعتماد دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل یہیں سے حل ہو سکتے ہیں۔ جی اب صورتحال یہ ہے کہ کلیئر میجورٹی تو ہے نہیں۔ آپ
किन पार्टीज के साथ मिलके काम करने का इरादा है? क्या क्या सूरत हाल है? अब आगे कैसे बढ़ेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने जिस मकसद से इसको शुरू किया है, जी, इसको पाए तकमील तक पहुंचाना जरूरी है। वो क्या और है? क्या मकसद था और क्या 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 और मकसद था? हम ये मुश्किलात हल कर सकें। जी, तो किन पार्टीज का उपकार, क्या कांग्रेस या और दूसरी पार्टीज के साथ जाने के इरादा? जो हम लोग हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हुकूमत चल रही है, जिस जी, तरह ये डिवाइड कर रही है मुल्क को मजहबी तरीके से और हर तरीके से, ये इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर के बाहर भी क्या, जम्मू कश्मीर के बाहर भी इस मसले में दूसरी पार्टियों के साथ आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश है जी, इस हम लोग मसले? हैं। अभी देखिए, फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, उसमें जी, भी हम लोग उनके साथ हैं कि साहब जो आप उनकी कानून हिमायत? एकदम से वॉइस से कोई हम डिबेट नहीं कर सके, कोई बात नहीं कर सके, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी है। जैसे इनने 370 को खत्म किया ब्रूट मेजॉरिटी से, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, इसी तरह इनने फार्मर्स की बिल को भी लाया। आज उसका जी, नतीजा आप देख रहे हैं। हम पे जी, तो पुलिस फौज और सब दबा के रखा, हम लोगों को जेल रखा, उनको दबा नहीं सक रहे हैं। तो अब कश्मीर में क्या क्या प्लान है आप लोगों का? ये लड़ाई आपकी जो है तो उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं, इनकी बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि मोदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर हम नेकी पे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, जरूर करेगा। जम्मू में क्या सूरत हाल है? आप बता रहे हैं कि वहाँ वहाँ तो ये कह रहे हैं कि इनकी ये ये मेजॉरिटी में है। क्या सूरत हाल है जम्मू में? नहीं, जम्मू में भी हमने अच्छा किया है। जम्मू के लोग भी ये जानते हैं कि जो ये इन्होंने कानून उड़ा दिए हैं, उनका असर उन पे क्या है। उनकी नौकरियां चली गई, उनका जमीन चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, और जो नहीं, उनका कुछ था वो खत्म हो जाएगा। जम्मू में भी गुस्सा है। जी हाँ, जम्मू में लोगों में जरूर ये है, ये यानी कितना है, जम्मू मगर जम्मू भी। लोग ये है। जी, नहीं तो मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह से ये आए थे पिछले इलेक्शन में कामयाबी लेकर, वो अब हो सकेगी इनसे। लेकिन एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी इनको इनको भी काफी सीटें मिली हैं। ये नंबर 2 पोजीशन में इमर्ज करके आए हैं। इसके बारे ये में तो आपकी क्या राय? 2 है। अगर ये 3 सीटें लेके नंबर 2 पे हैं तो अल्लाह ही रहम करे। अच्छा, कुल 3 सीटें हैं अभी तक। ये हमारे दिलों पे इनका असर कभी नहीं पड़ेगा जब तक ये इंसानों को मजहबी भेदभाव करेंगे। अब तो यही नहीं, बल्कि मुसलमानों में भी एक तोड़ने की कोशिश हो रही है, शिया और सुन्नी, और इंशाल्लाह फिर आगे ये करेंगे, ये बरेलवी है और ये देवबंदी है। देवबंद। तो ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ये, मगर इंशाल्लाह मैं नहीं समझता हूँ ये कामयाब होंगे। लेकिन अभी तक तो मैं जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं, लेकिन मैं बाहर की बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में इनकी ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली हुकूमत की पॉलिसी काफी हद तक कामयाब है। ये मुल्क के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। तो है, इनका इरादा तो वो है, जी, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि इनका इरादा कामयाब होगा। जी, वक्ती ये दिखता है कामयाबी, मगर जी, इंशाल्लाह ये इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये आए कितने वोट से आए ये पावर में दिल्ली में? 36% वोट से। जी। तो अब ये कहें कि 36% पे ये सब कुछ कर सकते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन आखिरकार वतन उठेगा और ये जागेगा कि ये जो हो रहा है ये पूरा इस वतन को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ये ये वतन बन सबके लिए, जी, हर मजहबों के लिए, सब लोगों के लिए। ये आपने बहुत
بہت انٹرسٹنگ، بہت بہت اہم بات کہی کہ یہ پورے وطن کی بربادی کی طرف یہ سیاست لی جا رہی ہے. تو یہ لڑائی جموں کشمیری نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ایک لڑائی بنتی جا رہی ہے، یہ تو بن سب، چکی ہے. یہ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، ہم تو ایک حصہ ہیں اس لڑائی کا، آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں. ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب اس کو ہندوستان کی سطح کے اوپر، جیسے آپ نے ایک گپکار الائنس بنایا اور وہاں پہ ان کے ارادوں کو ناکام کیا، اسی طرح ہندوستان کی سطح کے اوپر کیا ہونا چاہیے، آپ کی کیا؟ انشاءاللہ اس میں بھی ہم لوگ پیشکش کر رہے ہیں، اس میں بھی دوسری مرکز کی جو جماعتیں ہیں، جو ہندوستان جی کی جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. تو یہ صرف جموں کشمیر کی جماعت نہیں ہے، اس میں جی تو باقی جماعتیں بھی ہیں جن کو ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہیں، وہ جی. تامل ناڈو کی ہو، وہ بنگال کی ہو، بنگال. وہ ہندوستان کی دوسری جماعتیں ہوں، وہ ہیں ساتھ، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں. یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں اس لڑائی میں. میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اکیلے اس لڑائی میں نہیں ہیں. نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے جس سے کہ سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ایک بڑے محاذ کے لیے لڑ رہے ہیں. اب 370 کے ریسٹوریشن کے لیے اب آپ کا کیا دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ یہ اب چناؤ. تو انشاءاللہ ابھی تو اس مرحلے سے نکلے ہیں، جی آگے بھی چل رہے ہیں. ہم جی. لوگ اس کو اور مضبوط کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے اور بھول جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ اس پہ چلتے رہیں گے. کشمیر کے عوام میں ان نتائج کے اوپر کیا رد عمل رہا؟ کیا موڈ کیسا ہے ویلی کا خاص طور سے؟ دیکھیے، دباؤ ہر طرف ہے. آج جو جیت کے آئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہے ان کے لیے کس طرح دوڑا جا رہا ہے، سرکار استعمال ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے، جہاں ہمارے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں 5G کی، یہاں پہ 4G بھی نہیں ہے، 2G پہ ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں. ہمارے بچے جو تعلیم آج ان کو ایک فاسٹ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہیں دیا جا رہا ہے. بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب آگے بڑھایا جائے گا، آگے دیکھا جائے گا. مجھے یہ بتائیے، کیا ملیٹنسی سے اس سے بند ہو جائے گی؟ اس کو بند کرنے سے کیسے ہوگا؟ جب تک یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جبر اور زور سے نہیں کریں گے، فوج اور طاقت سے نہیں کریں گے، تو یہ مرحلہ حل ہونے والا نہیں ہے. انہیں یعنی بھی بات کرنی پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کشمیر میں جبر کی نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہے. بہت جبر ہے، بہت سختی ہے. اللہ نجات دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں. وہ بند کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو بند کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہاں ہے ڈیموکریسی جس میں یہ ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کو ان کے ساتھ سوائے جبر اور کہ یہ کسی طرح سے مانتے نہیں ہیں. یہ دباؤ سے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کو حل کر لیں گے. کوئی مسئلہ آج تک دنیا میں دباؤ سے حل کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں. مودی نے تو کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی، لیکن کوئی معاملہ آگے بڑھا نہیں. کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا ان نے بات کا مسئلہ کیا ہے؟ کون بات چیت کی ہے؟ نواز شریف کے ساتھ گفتگو کی تھی. جب سے انہوں نے اس کو ہٹایا ہے کوئی بات چیت کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہے. آرٹیکل 370 کے بعد سے سمجھتے ہیں کہ ہم دباؤ سے اور لوگوں کو کھڑا کرنے سے، جن کا کوئی بنیادی جگہ نہیں ہے، ان کو ہم کھڑا کر کے نئے لیڈرشپ دیں گے. کہاں ہے وہ؟ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اس الیکشن میں، جن کو انہوں نے خوب پیسہ دیا، سب کچھ دیا، سرکار ساتھ رہی، تب بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے. کیا آج بھی ان کو وہ روشنی نہیں دکھی؟ آج ان ان کو کے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ دباؤ سے نہیں بنیں گے. انہیں اگر کرنا ہے تو بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے.
اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کیا رول ادا کر سکتی ہے اور کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں نیشنل کانفرنس کا رول تو وہی ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس کیجئے اور جو آپ نے ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز کی ہے اس کو واپس کریے. یعنی آرٹیکل 370 پھر سے واپس کی لگایا جائے. ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی ہندوستان جب ہمارا الحاق ہوا تھا اس کی بنیاد 370 تھی اور اس کو واپس کرنا ہی حکومت کو واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ چاہتے ہیں؟ کر لیں کوشش, جتنا دباؤ کر سکتے ہیں کریں. یعنی کشمیر میں دباؤ اور بندوق سے نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے سے کام چلے گا. بندوق سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, کبھی نہیں. اور بات چیت کہ دباؤ سے اور بندوق سے یا یہ دکھا کے کہ ہم پیسہ دے دیں گے اس سے لوگ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے. مجھے تو پہلے یہ دکھائیے کہ اس سال میں ان نے کیا ڈیولپمنٹ کر لیے جب سے انہوں نے یہ قانون ہٹا دیا. چلا تو بہت رہے ہیں, کیا کیا ذرا دکھائیں تو. ہمارا وائٹ پیپر بننے والا ہے, اس میں سب آ جائے گا یہ. اچھا, آپ کی پارٹی کو وائٹ پیپر ریلیز کر رہی ہے اس مسئلے؟ انشاءاللہ وہ جب تیار ہو جائے گا ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس کو. جی, تو دلوں کو جیتنے کے لیے پہلی ضرورت جو ہے وہ آپ کے مطابق آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرنے کی. وہ بھی ریسٹور اور بات چیت کر ماحول بنائیے, یہاں امن کا ماحول بنائیے. یہ نہیں کہ جیل بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیل بھرنے سے کوئی چیز حل نہیں ہوگی. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت آپ کا. آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ دلوں کو جیتنے کے لیے جیل بھرنے سے کام نہیں بلکہ بات چیت اور امن کے ماحول سے مسئلہ حل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. وسلام. تھینک یو.